ایک فضا کے اندر پرندہ پھرتا ہے، اس کی چہچہاہٹ کچھ اور ہوتی ہے، ایک پنجرے میں رہتا ہے، اس کی چہچہاہٹ کچھ اور ہوتی ہے کہ جب آپ ایک زندگی میں جی رہے ہوتے ہیں پھر ڈر خوف کس چیز کا رہا۔ اس کے اندر میں نے 5 سال جیل میں بھی میں رہا۔ ایک مفادات کا ٹولہ ہوتا ہے، وہ اپنے مفادات کے لیے اس دشمنی کو ہوا کر دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک زندگی خراب ہوتی ہے، ایک نہیں کئی زندگیاں خراب ہوتی ہیں۔ دشمنی تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو خود آپ کے گلے میں پڑ جاتی ہے۔ جس انسان نے اپنی زندگی ختم کر کے ایک زوال میں جانا ہے تو وہ انسان اس چیز کے اندر پڑ جاتا ہے۔ یہ دشمنیاں، یہ قتل و غارت، یہ سب ایک انا کی بھیڑ چڑھتا ہے سب کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جواد شاہ۔ ناظرین، لکھو ڈیر لاہور کی خوف کی علامت سمجھنے والا گاؤں، جہاں پر 3 دہائیوں کے بعد جو دشمنی تھی وہ صلح میں تبدیل ہوئی۔ اسی حوالے سے آج ہم موجود ہیں لکھو ڈیر کے ایک نواحی گاؤں میں۔ لاہور کا یہ گاؤں ہے جہاں پر ہمارے ساتھ آج موجود ہے عاقب بٹ۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ 30 دہائیوں کی دشمنی صلح میں کیسے تبدیل ہوئی اور اس دشمنی میں کتنے لوگ بھینٹ چڑھ گئے۔ السلام علیکم جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام۔ بٹ صاحب، یہ بتائیے 30 سال سے چلنے والی دشمنی آپ کو وراثت میں ملی اور اس دشمنی میں کتنی جانیں بھینٹ چڑھ گئیں؟ جی شادی، اس کے اندر یہ ہے کہ بہت سی جانیں بھیڑ چڑھی، بہت سا جانی کے نقصان ہوا۔ تو در حقیقت یہ تھا کہ ہم آپس میں ایک فیملی تھے، کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد کے اوپر اس دشمنی کی بنیاد رکھی گئی، جس کے اندر کافی نقصان دونوں طرف سے ہوا۔ اور اس کے اندر ایک مفادات کا ٹولہ ہوتا ہے، کہیں پہ اگر ایسے معاملات ہوتے ہیں نا، وہاں پہ ایک مفادات کا ٹولہ ہوتا ہے، وہ اپنے مفادات کے لیے اس دشمنی کو ہوا کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے بڑوں نے بڑا احسن اقتدام اٹھایا، آپس کی غلط فہمیوں کو دور کیا۔ کچھ ایسے ہمارے کہ کوئی فیملی فرینڈس تھے، انہوں نے اس کے اندر پڑھ کے اس معاملے کو سولو آؤٹ کیا، غلط فہمیاں دور ہوئیں، اور الحمدللہ اب ہم ایسے ہی جیسے پہلے بھی۔ یہ بتائیے کہ بٹ فیملی کا ایک گھرانہ ہے، ذرائع مجھے بتا رہے ہیں، اور جو آپ کے مخالف پارٹی ہیں ان کے کافی گھر، تو ایسے کیا مفادات تھے کہ اس میں جانی نقصان ہوا، لوگ جیلوں میں چلے گئے اور مائیں بچے اپنے بڑوں سے محروم ہوئیں؟ اچھا جی، اس کے اندر بہت سے عناصر ہوتے ہیں۔ جب آپ ایک علاقے کے اندر رہتے ہیں، وہاں پہ بہت سارے معاملات، بہت ساری چیزیں سر اٹھاتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے ہم سب گھروں پہ بڑا کرم کیا کہ ہم سب بہت اچھے طریقے سے بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ ایسے ہی رہے گا۔ یہ ہے کہ ہمارے آنے والے بچے ایک بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ ہم لوگوں نے بچپن میں جب آنکھیں کھولیں، اس دشمنی کے سائے میں کھولیں، ساری زندگیاں اسی چیزوں کے اندر دیکھیں، لیکن اللہ کا یہ شکر ہے کہ اللہ کا ہم فیملیز پہ کرم ہے کہ ہم لوگ آگے سے اپنے بچوں کو یہ چیز نہیں دیں گے۔ اچھا یہ بتائیں، جب آپ کا نام آتا ہے تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا سامنے آتا ہے فیس، اور جب اسرار بٹ کا نام آئے تو بڑا اقوام تفہیم اور بڑا امن پسند شہری، وہ سابق ناظم بھی رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ 20 یا 30 40 تقریباً کافی سارے افراد ان کے پاس آتے ہیں اور اپنی صلح کی بات بھی کرتے ہیں۔ پھر بات آئی بابر بٹ صاحب کی، تو وہ ایک پولیٹیشین تھے، ڈکٹیٹر تھے، بولنا جانتے تھے۔ ان کا جو کریکٹر ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے، ان کو شہید کا لقب ملا۔ رہی بات کیسر بٹ کی، سوشل میڈیا دیکھیں تو وہاں پر جو ہے دشمنی کو جو ہے نا بڑھاوا دینے والی بات آتی ہے۔ تو اس بارے میں تو بتائیں کہ اسرار بٹ، بابر بٹ شہید اور کیسر بٹ، اس 3 بھائی ہیں، آپ بھتیجے ہیں، تو کیا ڈیفرنس ہے اس میں؟ دیکھیں، پتہ کیا بات ہے، سب کی اپنی اپنا معاملات ہوتے ہیں، اپنے اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن میں اس بارے میں کوئی کمنٹ نہیں دوں گا۔ یہ بتائیے، یہ جو دشمنی تھی آپ کی، اس میں آپ بھی جوڈیشل ہوئے، کوئی آپ پہ بھی کیس بنا کہ یہ دشمنی صرف آپ کے بڑوں تک رہی، اور آپ جب اس دشمنی میں آئے تو آپ پر بھی اس کے کوئی اثرات پڑے ہیں؟ جی شاہ جی، بالکل اثرات پڑے ہیں۔ میں تب آئی تھنک سو کوئی 23 ایئرس کا تھا، کالج میں پڑھتا تھا، تو اس دوران میرے اوپر بھی ایک جھوٹا مقدمہ ہو گیا۔ اس کے اندر میں نے 5 سال جیل میں بھی میں رہا، لیکن الحمدللہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ اس کے بعد میرے ماں باپ کی دعائیں اور ماں باپ کی تربیت ایسی تھی کہ میں الحمدللہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی کے اندر انوالو نہیں ہوا۔ تو اثرات تو پڑتے ہیں، دیکھیں نا، ایک زندگی خراب ہوتی ہے، ایک نہیں کئی زندگیاں خراب ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم لوگ اس ٹریک پہ نہیں گئے۔ ہم لوگ اپنے والد صاحب کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے یہ سیاسی، سماجی، عوام کی خدمت، اپنے کاروبار، بزنس، ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، آپ بھی جو ہے پولیٹکس جو ہے اس میں قدم رکھتے ہیں، یا انسان کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، یا یہ بتائیے کہ اس دشمنی کو جو لے کے چل رہے تھے اس کو آپ لے کے چلیں گے؟ اچھا جی، دشمنی کو ہم لے کے چلے ہی نہیں۔
دشمنی تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو خود آپ کے گلے میں پڑ جاتی ہے. اس کو ہم لے کے تو چلے ہی نہیں نا. تو الحمدللہ اس سے جان چھوٹ گئی ہے تو وہ کبھی بھی نہیں لے کے چلنے کے بارے میں سوچیں گے. اور جو سیاست کی بات ہے تو وہ ہمارے والد صاحب پر ڈے کوئی 300 سے 400 بندے کو ملتے ہیں جس کے لوگوں کے مسائل, لوگوں کی خوشی غمیاں, لوگوں کے لڑائی جھگڑوں کے معاملات کی صلح صفائیاں, یہ سب. اور ہم اس چیز کو لے کے چلیں گے, کوئی سیاسی طور پہ نہیں, یہ ایک ہم سماجی طور کے اوپر, ایک اخلاقیات کے طور کے اوپر اس چیز کو ہم انشاءاللہ اپنے ساتھ آگے لے کے چلیں گے. اچھا, کبھی دل میں خوف ڈر آتا ہے کہ باہر جاؤں گا کوئی مخالف جو ہے ایسا قدم نہ اٹھا دے جس سے کچھ جانی نقصان ہو؟ ساری بات پتہ کیا ہے کہ جب آپ ایک زندگی میں جی رہے ہوتے ہیں پھر ڈر خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ ڈر خوف آپ کو اللہ کی ذات کا اور اس چیز کا ہونا چاہیے کہ آپ سے کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو جائے, آپ سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے. جب آپ کو یہ ڈر رہے گا نا, آپ کو کسی انسان کا ڈر نہیں رہے گا. اچھا, یہ جو دشمنی تھی آپ کی, میں نے آپ سے پہلے بھی سوال کیا کہ اس میں کتنی جانیں گئیں دونوں پارٹیوں کی طرف سے. آپ کا گھرانہ بٹ فیملی ایک تھی اور جو آپ کے مخالف پارٹی ان کے کافی سارے گھر تھے, آپ ہی سے ان کی دشمنی کیوں تھی؟ جی, اس کے اندر کچھ سیاسی عناصر بھی تھے, کچھ اور بھی عناصر تھے, معاملات تھے. تو یہ ہے کہ اس کے جانی نقصان کافی ہوا, ہر طرف سے ہوا, کیونکہ جان تو ایک بھی ہے نا بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے, کیونکہ اس کے ساتھ بہت سی جانیں جڑی ہوتی ہیں, وہ سب کا ہی نقصان ہوتا ہے. کتنے افراد جو ہے اس دشمنی کی بھین چڑھے ہیں یہ بتائیں؟ 15 کے قریب تو بھیڑ سے. مطلب کہ دونوں پارٹیوں میں اگر ملائے جائیں تو 15 سے زائد افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں. اچھا, اب یہ بتائیے کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ جی جی جی. تو شادی شدہ والی زندگی اور دشمنی کی زندگی جو آپ نے اپنے پیرنٹس کی دیکھی, اپنے چاچا کی دیکھی, اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک فضا کے اندر پرندہ پھرتا ہے, اس کی چہچہاہٹ کچھ اور ہوتی ہے. ایک پنجرے میں رہتا ہے, اس کی چہچہاہٹ کچھ اور ہوتی ہے. یہاں سے آپ اندازہ کر لیں فرق کا دونوں کے. اچھا, اس صلح میں لاہور کے سارے وزراء بھی آئے اور وزراء نے بیٹھ کے اپنا پازیٹیو کردار ادا کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو رول ماڈل ہے وہ کون ہے؟ جی, میں آپ کو پرسنل بات بتاؤں تو میرے رول کا ماڈل میرے والد صاحب ہیں. ان کی طبیعت, ان کا لہجہ, ان کا رہن سہن, ان کی مینٹیلٹی ایک بہت پازیٹیو ہے. یہ نہیں کہ میرے والد صاحب ہیں, میں دیکھیں آپ لائف کے اندر بہت کے لوگوں کو ملتے ہیں, بہت پرسنالٹیز دیکھتے ہیں, لیکن میں اپنے والد صاحب کی پرسنالٹی سے انسپائر ہو کے چلا ہوں. تو الحمدللہ کہ میں آج ایک بہت اچھی, بہت کام لائف گزار رہا ہوں. تو اچھا, یہ بتائیے گا کہ یہ جو دشمنی تھی اس کا باب اب ختم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ عوام کو, اپنے بھتیجوں کو اور دوستوں کو, آپ کو پتہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, تو سوشل میڈیا پہ آج سے بہت سے لوگ جو ہیں ایکٹیو ہیں, ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ میں تو ہر بندے کو ایک ہی پیغام دیتا ہوں کہ یہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, اس کو انسان خوشیوں کے ساتھ, آزادی کے ساتھ گزارے. اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے, یہ خدا کی ایک نعمت ہے. تو جس انسان نے اپنی زندگی ختم کر کے ایک زوال میں جانا ہے تو وہ انسان اس چیز کے اندر پڑے. انسان کو صرف اپنا کیا کہتے ہیں کہ نفس ماننا پڑتا ہے, تو ہر چیز آپ کے لیے بڑی پازیٹیو ہوتی ہے. یہ دشمنیاں, یہ قتل و غارت, یہ سب ایک انا کی بھیڑ چڑھتا ہے سب کچھ ایک انسان کے. اور انا تو ہمارے کے مذہب کے اندر بھی اللہ پاک نے بھی اس کو بہت کہ خراب کہا ہے. انا تو انسان کے اندر ہونی نہیں چاہیے. 5 سال جیل میں رہے, کیسے گزارے دن اور رات؟ اور اتنی عیدیں, 10 عیدیں آئیں, عیدیں بھی, شبراتیں بھی, والدہ کی یاد آتی تھی, والد کی یاد آتی تھی؟ جی, یاد تو ماں باپ کی انسان کو آتی ہے. ماں باپ ایسا رشتہ ہے کہ آپ خوشی میں ہیں تب بھی ان کا چہرہ آپ کی آنکھوں کے آگے ہے, آپ پریشانی میں تب بھی ان کا چہرہ آپ کی آنکھوں کے آگے ہے. اور جب وہ کہتے ہیں نا کہ مصیبت گل پڑتی ہے تو وہ پھر کوئی بڑی بات نہیں, وہ پھر انسان چل ہی لیتا ہے. جی بالکل, میرے ساتھ موجود تھے لکھو ڈیر کے رہائشی عاقب اسرار بٹ. ان کا یہ کہنا تھا کہ امن کا پیغام دینا میرے والد کا بھی فرض ہے, اور میرے رول ماڈل ہیں میرے والد. ان کی مینٹیلٹی کو دیکھتے ہوئے میں بھی لوگوں کو یہی پیغام دوں گا کہ امن اور سلامتی میں ہی بہتری ہے.